مدینہ فاضلہ سے مراد خاص شرائط کی حامل حکومت ہے، کیونکہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ایک ایسی آئیڈیل حکومت ہو کہ جو اس کے ارمان، اس کی خواہشات اور اس کی امیدوں کو پورا کر دے۔ اور ان شرائط کے اوپر اترنے والی حکومت اگر وجود میں آ جائے تو عربی زبان میں اس کلمے کو مدینہ فاضلہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مدینہ فاضلہ سے مراد کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے، مدینہ فاضلہ سے مراد ایک آئیڈیل حکومت ہے، یہ لغتاً اس کی تشریح ہے۔ لیکن اسلامی فلاسفہ نے آ کے اس کے اوپر گفتگو کی اور اس کے اوپر بحث کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ مدینہ فاضلہ سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ کہ جس میں ایسے معاشرے کا قیام کہ جس میں ایسے امور میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جائے کہ جو انسان کو سعادت تک پہنچائیں۔ یعنی میں دوبارہ آپ کی خدمت میں یہ بیان کر دوں کہ جس معاشرے کے لوگ کوشش کریں کہ حقیقی سعادت حاصل ہو جائے، خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ فاضلہ کی یہ تعریف کی ہے۔ دقت کریں اس کے اوپر کہ انسان کا ایک معاشرے کے اندر یہ کوشش کرنا، باہمی لوگوں کا مل کے یہ کوشش کرنا کہ حقیقی سعادت حاصل ہو جائے۔ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سب کے کلام کو جم کر کے خوبصورت تعبیر میں اس طرح بیان کیا ہے کہ مدینہ سے مراد وہ ریاست یا شہر ہے کہ جس میں ایک حقیقی سعادت کو حاصل کرنے کے لیے باہمی تعاون کیا جائے، یعنی انسان حقیقی سعادت کے لیے توجہ کرے، حقیقی سعادت کو حاصل کرنے کے لیے انسان جو آپس میں تعاون کرتا ہے، یہ مدینہ فاضلہ سے تعبیر ہے۔ اب ادھر یہ بات تشریح کے قابل رہ جاتی ہے کہ حقیقی سعادت ہے کیا؟ بالفاظ دیگر معاشروں کے اندر جب انسان رہتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مختلف چیزوں میں تعاون کرتے ہیں، مختلف چیزوں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اگر ایک معاشرے میں رہنے والے لوگ سعادت کے حصول میں، حقیقی سعادت کے حصول میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں تو یہ آئیڈیل ریاست کہلائے گی، یہ مدینہ فاضلہ کہلائے گا۔ اس دوش کے اوپر یعنی معاشرے کے اس تحرک کی بنیاد کے اوپر جو حکومت وجود میں آئے گی وہ ایک پھر آئیڈیل حکومت ہوگی، کیونکہ لوگ اس میں حکومت کے ہمراہ ہیں اور حکومت ان لوگوں کے ہمراہ ہے۔